دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علم الدین کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ غازی علم الدین کون تھے، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، انہوں نے راجپال کو کیوں اور کیسے قتل کیا، تختہ دار پر لٹکائے جانے سے پہلے غازی کے آخری الفاظ کیا تھے، علم الدین کی وصیت کیا تھی جب حکومت نے علم الدین کی میت کو لواحقین کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا، میت کو کیسے وصول کیا گیا، غازی کو غسل دینے والوں نے کیا واقعات بیان کیے، آپ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا اور جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے، آپ کی قبر کہاں واقع ہے، یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان علم الدین کے آباء و اجداد سکھ مت کے پیروکار تھے۔ مغل فرما روا جہانگیر کے دور میں اس وقت کے اولیاء کی صحبت میں رہ کر علم الدین کے ایک جد بابا لینا سنگھ سندھو نے اسلام قبول کیا، جس پر انہیں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں عبادت اور ریاضت میں لگے رہے اور عوام میں ان کو بھی ولی کا مقام ملا۔ بابا لینا سنگھ وہاں سے ہجرت کر کے موزہ پڈانا میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ اس وقت پاک بھارت سرحد پر واقع ہے۔ وہاں ہی بابا لینا کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بابا لہنوں کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کی اولاد آج بھی برکی ہڈیارے کے علاقے میں آباد ہے اور دوسرے کی لاہور میں۔ نسب علم الدین ولد تالے مند، ولد عبد الرحیم، ولد جوایا خوردار، ولد عبداللہ، ولد عیسیٰ، ولد برخودار، ولد بابا لہنوں۔ پس منظر لاہور کے ایک ناشر راجپال نے بدنام زمانہ کتاب شائع کی، جس پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناشر کو صرف چند ماہ قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس جاگزی ہونے لگا کہ حکومت وقت ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ رد عمل لاہور کے غازی خدا بخش گجر نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم یہ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتاری کے بعد 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ افغانستان کے غازی عبدالعزیز خان نے لاہور آ کر اس شاطم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا، سوامی ستیانند موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی سے اس کو راجپال سمجھ کر اس پر حملہ کر کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ راجپال ان حملوں کے بعد نہایت خوفزدہ رہنے لگا۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متعین کر دیا۔ راجپال کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ کر چلا گیا، مگر چند ماہ بعد ہی واپس آ گیا اور دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس دل آزار کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ راجپال نے اس کو گیدڑ بھبکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس پر آپ نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے، بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے ملزم پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیپ نامی انگریز جج نے آپ کو مورخہ 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شورائے آفاق وکیل
محمد علی جناح کو نامزد کیا جائے۔ چنانچہ محمد علی جناح بمبئی سے لاہور تشریف لائے۔ ان کی معاونت جناب فاروق حسین بیرسٹر نے کی۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا ہوں۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا موجب ہزار ابدی سکون اور راحت ہے۔ مسلمان عمائدین نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لندن کی پریوی کونسل میں اپیل دائر کی۔ اس اپیل کا مسودہ محمد علی جناح کی زیر نگرانی تیار کیا گیا، مگر انگریز حکومت جو ایڈیشنل سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک مسلم دشمنی کا مسلسل مظاہرہ کرتی آئی تھی، نے اس اپیل کو بھی رد کر دیا۔ وصیت: غازی نے اپنے رشتہ داروں کو جو وصیت فرمائی وہ قابل غور ہے۔ میرے تختہ دار پر چڑھ جانے سے وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک اپنے عمل کے مطابق جزا اور سزا کا حقدار ہوگا، اور انہیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کرتے رہیں اور شرع محمدی پر قائم رہیں۔ شہادت: 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ جسد حاکی کی ضبطگی: آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد حاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد حق کر دیا، جس پر شدید احتجاجی لہر اٹھی۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد حاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے شرط عائد کی، اگر مذکورہ رہنما پرامن تدفین کی ذمہ داری اور کسی گڑبڑ کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں تو جسد حاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ وفد نے یہ شرط منظور کر لی۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد سید مراتب علی شاہ اور میجسٹریٹ مرزا مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا اور دوسرے روز جسد حاکی وصول کیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جسد حاکی میں ذرا بھی تعفن نہیں تھا اور جسد مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ مشہور ہے کہ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی غازی نے وضو کیا ہو، اور چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ محکمہ ریلوے نے یہ جسد حاکی 15 نومبر 1929 کو لاہور چھاؤنی میں 2 مسلم رہنماؤں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ جنازہ: شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جن میں کم و بیش 6 لاکھ عشاق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام اور مشائخ عظام بھی کونے کونے سے رسول پاک کے سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ صندوق و بانس کا اہتمام ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے کیا تھا، جو پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے والد تھے۔ شہید کی پہلی نماز جنازہ قاری شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی اور دوسری نماز جنازہ مولانا دیدار علی شاہ نے پڑھائی۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ نے فرمایا، یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ دیدار علی شاہ صاحب نے کہا کہ بذات خود نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور جنازے میں شرکت کی۔ شاہ صاحب نے حیران ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ساری زندگی آپ کی حدیث پڑھی اور پڑھائی، کبھی ایک دفعہ بھی خواب میں نہ آئے، آج علم الدین کے جنازے میں خود چلے آئے۔ یہ روایت سچ ہے یا جھوٹ، اس کا فیصلہ کرنا کافی مشکل ہے۔ لاہور میں بہاولپور روڈ کے کنارے میانی قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر آپ کی آخری آرامگاہ موجود ہے۔ مزار کے 4 اطراف برآمدہ ہے۔ مزار بغیر چھت کے ہے۔ مزار کے مشرق میں غازی کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی بھی آخری آرام گاہیں موجود ہیں۔ لوہے مزار پر پنجابی اور اردو کے کئی اشعار کندہ ہیں۔ غازی علم الدین شہید اور اقبال: علم الدین کا جنازہ لاہور کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے۔ علم الدین کے والد نے اقبال کو کہا کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اقبال کے انکار پر دیدار علی شاہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ستمبر 1934 میں کراچی میں بھی پیش آیا، جس میں غازی عبدالقیوم شہید نے شاطم رسول
نتھو رام کو موت کے گھاٹ اتارا اور شہادت پائی۔ ان دونوں واقعات سے متاثر ہو کر اقبال نے نظم بعنوان لاہور اور کراچی لکھی جو ضرب کلیم میں شامل ہے۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔